کئی شان نزول ہوتے ہیں، ایک آیت کو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی فرشتہ لے کے آ جاتا ہے جبریل۔ تو یہ دو واقعات ہیں، ابی بن خلف کا بھی واقعہ ہے، عاص بن وائل، دونوں کافر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سڑی ہوئی ہڈی اٹھائی، عاص بن وائل نے سڑی ہوئی ہڈی، اس کو ہتھیلی پہ رکھا اور پھر اس کو مسلا، جب وہ آٹا بن گئی تو اس کو پھونک مارا اور پھر نبی سے سوال کیا کیا تیرا رب اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا ہے، اولم یل الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان نہیں دیکھتا ہے اپنے میٹیریل کو، مجھے سمجھانے کے لیے مثالیں لے آیا، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں لے آیا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنے میٹیریل کو بھول گیا کہ کس چیز سے بنا ہے تو۔ وہ رب جو ناپاک نطفے پانی کے گندے قطرے پر ایسی خوبصورت شکل بنا سکتا ہے تو وہ کیا ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ انسان تو نے یہ کیسے سوال کر دیا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قُلْ يُحْيِي هَٰذِهِ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ میرے محبوب کہہ دو ان کافروں کو کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بغیر میٹیریل کے جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو اب تو تھوڑا بہت میٹیریل موجود تو ہے، چاہے اس کے ذرات جو ہے ریت میں اور مٹی میں اور خاک میں پیوست ہو جائیں، تب بھی وہ زندہ اٹھانے پر اور زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک بزرگ کا، جس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے یا کسی اور بزرگ کا۔ بہرحال اختلاف مفسرین کا اپنی جگہ، چاہے وہ کسی بزرگ کا ہو یا کسی پیغمبر کا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ سفر میں چل رہے تھے، اس وقت کی سواری ان کے پاس گدھے کی سواری تھی اور وہ ایک جگہ دوپہر میں جا کے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور ایک جگہ ٹھہرے اور دامن میں، پہاڑ کے دامن میں ایک چٹان پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے توشہ دان سے سوکھے ہوئے جو کی روٹی کے ٹکڑے نکالے، ایک برتن میں ڈالے اور پھر اوپر انگور کا رس نچوڑا تاکہ یہ جو کی روٹی تو بہت کڑک ہوتی ہے، آپ نے کھائی نہیں۔ میں نے ایک عالم کو بھیج دیا تھا ادھر دکشن بھارت کی طرف، بنگلور کے کسی اطراف میں، راجستھان کا تھا۔ راجستھان کا تو شوق میں بھلے چاول کھا لے ایک دو دن، صبح شام تھوڑی اس کو چل جائے گا۔ وہ 10 دن رہا وہاں، اس کی اس زمانے میں 2010 میں 15,000 تنخواہ، اچھی تنخواہ تھی۔ ہمیں تو ابھی بھی اماموں کو 5-8 میں گھسیٹ رہے ہیں، لیکن 2010 میں وہ 15,000 دے رہے تھے۔ وہاں پہنچا، صبح میں ناشتہ چاول، دوپہر کو چاول، شام کو چاول، ایک ہفتہ بڑی مشکل سے گزارا۔ 2-3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ برائے کرم مجھے روٹی لا کے دو، میں راجستھانی ہوں، میرے سے سارا دن چاول نہیں کھائے جاتے۔ تو کہتے ہیں چوتھے دن روٹی آئی تو وہ بھی چاول کی بنی ہوئی، وہ میرے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی تو میرے دانت کیسے توڑتے۔ تو یہ جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے تھے، تو عزیر علیہ السلام نے سوچا ان کے اوپر انگور کا رس نچوڑ دوں تاکہ یہ روٹی جو ہے نرم ہو جائے، اور چٹان پہ ٹیک لگا کر یوں بیٹھے تو سامنے سے بستی کے کھنڈرات نظر آئے۔ یہ وہ بستی تھی جس کے اوپر چھتیں گر گئی اور ان کے اوپر دیواریں گر پڑی اور اندر جو انسان تھے وہ دب کے مر گئے۔ تو وہ واقعہ تو سن چکے تھے پہلے کہ یہی بستی ہے جس کی کھنڈرات کے نیچے انسانیت دبی پڑی ہے۔ تو نبی کے صرف یہ خیال آیا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا تو ان گاؤں والوں کو کیسے اٹھائے گا؟ ان کے اوپر تو چھت گری، پھر دیواریں گری، یہ اٹھانے کی شکل کیا ہوگی؟ پیغمبر کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ اٹھا نہیں سکتا، بس یہ تجسس پیدا ہوا کہ اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، کیا وہ دیوار کو چیر کے نکلیں گے یا دیوار کے نیچے سے نکلیں گے؟ بس یہ خیال آیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں ہے یہ واقعہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو اس گزرنے والے کا واقعہ بھی یاد کیجئے جب وہ ایسی بستی پہ گزرا جس کی چھتیں گری اور ان کے اوپر اس کی دیواریں گر پڑی۔ سوچا حضرت قال یحیی، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا، کیا شکل ہوگی؟ بس یہ خیال کرنا تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے اسی وقت موت دے دی، اسی وقت، اور زندہ نہیں کیا۔
مردہ پڑے رہے. قرآن کہتا ہے پورا 100 سال گزرا. 100 سال گزرنے کے بعد پھر روح ڈال دی. تو جب وہ پیغمبر کھڑے ہوئے 100 سال کے بعد تو اللہ نے پہلا سوال یہ کیا کم لبستا, کتنا ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے قال لبست یومن او بعض یوم, کہ میں آدھا دن رکا ہوں یا پورا دن, ہو سکتا ہے میں صبح دوپہر کو رکا تھا, عصر ہو رہی ہے آدھا دن, یا ہو سکتا ہے صبح ہوگی, میں نے خیال نہیں کیا دوپہر سمجھ لی ہوگی, زیادہ سے زیادہ 1 دن ہو گیا ہوگا پورا. اللہ نے فرمایا نہیں, بل لبست 100 عام, بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے, تو یہاں 100 سال پڑا رہا. اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, تیرا کھانا دیکھ, تیرا وہ انگور کا رس دیکھ. انہوں نے دیکھا بالکل تازہ روٹی پڑی ہے, جو کی روٹی بھیگ چکی ہے اور انگور کا رس تازہ پڑا ہے, بدبو نہیں ہے. انگور کا رس سب سے زیادہ بہت کم وقت میں سڑ کر شراب بن جاتا ہے. انگور کے رس کو آپ 24 گھنٹے رکھو تو شراب بن جاتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں 100 سال گزر گئے, دلیل دکھا رہے ہیں کون سی؟ کھانا دیکھو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, تیرا کھانا دیکھ, تیرا پینا دیکھ, وہ سڑا نہیں, لم یتسنى. تو کہنے لگے اللہ پھر بات تو میری مضبوط ہوئی نا, میں کہہ رہا ہوں آدھا دن ہوا یا پورا دن, اگر 100 سال ہوتے تو یہ انگور سڑ نہیں جاتا, کھانے میں بدبو نہیں ہو جاتی. اللہ نے فرمایا دوسری دلیل دیکھ, وانظر الی حمارک, تیرا گدھا کہاں ہے؟ گدھے کی سواری ساتھ میں تھی نا, وہ کہاں ہے؟ کہ اللہ وہ تو غائب ہے, جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہیں تو وہ خود غائب ہے. آج کہا سامنے نظر ڈالو, کچھ مٹی میں نظر ڈالو, کچھ نظر آئے گا. یا اللہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, تھوڑی بہت سفیدی نظر آ رہی ہے. کہا یہی سفیدی تیرے گدھے کی ہڈیوں کا بھودا ہے, جو 100 سال میں سڑ گیا گدھا, اس کی ہڈیاں بھی گل گئی اور وہ ریت کے ذرات میں پیوست ہو گیا ہے. یہ تیرا گدھا ہے. یہ ہم نے لوگوں کو, یہ پیغمبر تیرے ایمان سے مجھے کوئی شک نہیں تھا, نبی کا اگر ایمان مکمل نہ ہو تو پھر کس کا ہو, لیکن مجھے تم کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنانی تھی. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, کہ لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے مثال بنانی تھی کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن وہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو عزت کے ماحول میں بے عزت کر دیتا ہے, بے عزتی کے ماحول میں عزت دے دیتا ہے, غریبی کے ماحول میں مالدار بنا دیتا ہے, مالدار کے ماحول میں غریب بنا دیتا ہے. وہ اس نے کر کے دکھایا ہے. وہ کون ہے جس نے بے عزتی کے ماحول میں یوسف علیہ السلام کو عزت دی اور تخت بھی دے دیا؟ بے عزتی کے ماحول میں تھے, زلیخا الزام لگا رہی تھی, عورتوں میں چرچا ہو رہی تھی, بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا, لیکن اسی ماحول میں اللہ نے عزت دی کہ یوسف علیہ السلام کو تخت دے دیا. کہتے ہیں کہ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا بھی وہی ہے, اور شاہی محل میں یوسف کی آن عزت بچانے والا بھی وہی ہے. عزت کس نے؟ اللہ ہی نے.